سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا. پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. رمضان المبارک کی چاند رات کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. جب دن نکلا انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا تو گویا روزہ رکھا ان مانو کر کہ آپ نے مطلب سارا دن تو یوں سارا رمضان اسی طرح گزارا. دن کو دودھ نہیں پیتے تھے, رات کو پیتے تھے. یوں آپ نے روزے رکھے. کرامت ہوتی وہی کہ جو معمول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایک انہونی سی بات ہے, یہ جنرل ہوتی نہیں ہے. اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ ایک دن کے بچے کو روزہ رکھوا سکتا ہے, اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے, دل میں ڈال سکتا ہے کہ دودھ نہیں پینا ہے, تو بچے نے نہیں پیا. تو ہمارے مرشد غوث پاک جو تھے مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی اس کو بولتے ہیں جو پیدائشی ولی ہو, ماں کے پیٹ سے نکلے ہی ولایت کا تاج پہن کر. اب بچہ تو آتا ہے روتا ہوا, یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے تھے. ہم بچوں میں فرق ہے نا کہ جیسے یہ پیدا ہوئے تو ان کی زبان پر اللہ یہ لفظ تھا مرشدی غوث اعظم کی. میں تو بات کروں گا مسلمان سے, ٹھیک ہے نا. ہم مسلمان ہیں, ہم منن والے سوچن والے نہیں. تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے پنگوڑے میں یہ اعلان کر سکتے ہیں تو حضرت غوث پاک نے اگر روزہ رکھ لیا پیدا ہوتی تو کیا ہو گیا اس میں. اس طرح شکوک و شبہات اور وسوسے نہیں پالنے چاہیے. بات وہی ہے کہ یہ سب کرتا کون ہے؟ اللہ. اللہ پاک قادر ہے. جب یہ ہوا تو غوث پاک کا بھی ہوا. اب اگر آئندہ بھی کسی اور بزرگ کا اس طرح ہوتا ہے تو سمجھنے والے اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہو. کہ ہے کرامت. کرامت ہوتی وہی ہے کہ جو مطلب جن کو عقل کی کسوٹی پر تو پرکھا نہیں جائے گا سوائے ماننے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا وقت ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں, یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا باغ ہو, یا آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں, یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں, یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ہم چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تا وقت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب لے کر نہ اتریں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی ان سے فرما دو کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف ایک بشر اور رسول ہوں. ہائے ہائے ہائے. یہی بات جب ہم کہتے تھے کہ انبیاء خود کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے تو کہتے تھے یہ منکر ہیں, اور جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روکا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بناتے. اللہ اکبر. یہی تو گل تو منوانے ہاں. تسی تو کہندے ہو نہیں آئے بشر بن کے نے اندروں نور نے, اتوں تے اللہ کہہ رہا ہے اندروں باہروں بشر ہی نے. ہاں روحانی اعتبار سے جو نورانیت ہم کلیم کرتے ہیں وہ تو قرآن بھی نور ہے, بخاری بھی نور ہے, مسلم بھی نور ہے, نبی الاسلام کی احادیث بھی نور ہے, رسول اللہ بھی نور ہے, صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور ہے, نور ہدایت ہے. وہ کون انکار کرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک آیت ان کا پورا عقیدہ کھا جاتی ہے. اے نبی, اللہ اکبر. سر یہ اتنی سخت آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورت نمبر 6 آیت نمبر 35 سورۃ الانعام. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے, آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے. کس بنیاد کے اوپر؟ کہ یہ نبی منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھا رہا. ہمارے نبی کا معجزہ دعوی نبوت والا قرآن ہے. ویسے آپ کے بے شمار معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا اژدہا بننا تھا, اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا. اور سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن. اگلے انبیاء کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوی نبوت کے. ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے لیکن وہ دعوی نبوت کے لیے نہیں, دعوی نبوت کے لیے قرآن. کیوں؟ وہ معجزات ان کی زندگی تک تھے. آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل جائے نا, چاہے وہ آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دیں, چاہے داتا صاحب پکڑ لیں, چاہے عبد القادر جیلانی صاحب پکڑ لیں, چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ پکڑ لے, یروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم پکڑ لے, اس نے اب اژدہا نہیں بننا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی الاسلام کے پاس بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ, قیامت تک معجزہ. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے.
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے، اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، ہائے 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 ہائے، وہ عبد القادر جیلانی ہے جڑے روح کھول لیندے نے، چھڑ دو عبد القادر پہ گیا دے وچ، عبد القادر دیاں میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر کے ماراں، میں تو اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا انہی چلے گئے قبر، ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، ٹارزن پہ گیا دے وچ۔ اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اے ایڈے جو کہ ہوندے تے ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے، ٹھیک ہے چھوڑ دو یار۔ اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا اے نبی آپ تو بنائے، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ، ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بریکٹ میں ہے، یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں، اللہ دے بندیو، اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے، نگاہ ماری دے کرتا، زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لا کہ آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں، آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں۔ اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی، ہائے 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 ہائے، وہ اتنے بڑے بڑے، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور چھڑ دو کایا پلٹ دیں، جنہیں پلٹنی سی انہیں پلٹ کے دستی ہے، منہ دے کر چھڑ دے سارے مرے اور زندے بابے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو اور لاؤ کوئی معجزہ، تم دکھا سکتے ہو تو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو ہی ہدایت پہ جمع کر دیتے۔ آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے۔ اگلے الفاظ تو سخت ہیں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ جی قرآن شریف ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے۔ تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے، انہوں نے کہا چلے میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو۔ تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے، تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو، یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا۔ یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا انہیں، لیکن بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے۔ پھر انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے، اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے، اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے، آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت۔ ہائے ہائے۔ اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں، والموتى، اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے، یبعثہم اللہ، اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی، ان کی جانب سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے۔
वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आपके बाबे भी नहीं जानते थे, बाबों के मानने वाले भी नहीं जानते। सरकार, ये है किताबों का दीन, और एक वो है जो आप पेश कर रहे हैं। सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये अकीदा तो हमारा पैगंबरों के बारे में नहीं है। पैगंबर को भी जब अल्लाह बताता है तो गैबी खबर पता चलती है। पैगंबर को भी जब अल्लाह ताला किसी मामले में कोई मौजज़ा देता है तो वो करके दिखा सकता है। ये ज़हन में रखिएगा, खुद नहीं कुछ कर सकता, पूरा कुरान इसके ऊपर गवाह है, सवाए वो मौजज़ा जो परमानेंटली अटैच हो जाए किसी शख्स के साथ, और वो भी उतनी देर के लिए। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुरान में आया कि अल्लाह ने मौजज़ा दिया कि वो लाठी को हाथ लगाते थे, वो अजदहा बन जाता था जब उसको फेंकते थे, और दोबारा पकड़ते थे तो वो लाठी बन जाती थी। ये मौजज़ा है। लेकिन वही मूसा अलैहिस्सलाम जब समुद्री झील के किनारे पहुंचे हैं और पीछे फिरौनी आ गए, आगे समुंदर, साथियों ने कहा मरवा दिया ना मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने दिल में घबरा गए। तो अल्लाह ने वही की कि इसी लाठी को आप मारे, पानी के ऊपर ये रास्ता बना देगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मारी तो रास्ता बन गया। यानी उस वक्त से पहले वो लाठी सिर्फ अजदहा बन सकती थी, रास्ता नहीं निकाल सकती थी, और ना मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का पता था, क्योंकि पीछे अमरे कुन नहीं था। कुरान में कई जगह ये वाक़या आया जब पहली दफा मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की मुलाकात हुई, जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो दरख्त के पास, और मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि तेरे हाथ में क्या? उन्होंने कहा लाठी है। फरमाया इसे फेंक। जब वो फेंकी उन्होंने तो वो अजदहा बन गई। कुरान के अल्फाज हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे खौफ खाकर भागे। तो हमने कहा मत डरो, इसे हाथ लगाओ, हम इसे दोबारा उसी हालत पे वापस ले आएंगे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये खुद बनाई होती तो वो डर के भागते? कभी ना भागते। तो अगर पैगंबरों के पास इस किस्म की कॉम्पिटेंसीज खुद से होती तो कर लेते। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करवा देता है। वो हम बिल्कुल मानते हैं कि अल्लाह ताला करवाता है, और जो अंबिया इकराम होते हैं उनके साथ जो परमानेंटली अटैच चीज़ें हैं वो उसी तरह चलती हैं। जैसे बुखारी मुस्लिम दोनों में आया, नबी अलैहिस्सलाम अपनी पीठ के पीछे भी देख लेते थे इन दो आंखों के साथ। ये आपका मौजज़ा था। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक पसीने से खुशबू आती थी। ये आपका मौजज़ा था। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम नमाज कुसूफ पढ़ा रहे थे, उसमें आप चंद कदम आगे चले, हाथ उठाया, बाद में सहाबा ने पूछा आज आपने वो अमल किया जो हमने आपको पहले करते हुए नहीं देखा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने नमाज में जन्नत देखी और मैंने अंगूरों का एक गोशा देखा, इरादा किया तुम्हारे लिए तोड़ लूं। अगर मैं तोड़ लेता तुम इसे हमेशा खाते रहते, क्योंकि जन्नत की नेमतों को फना नहीं है। लेकिन फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया। यानी किधर सातों आसमान के ऊपर जन्नत, आपकी निगाहें गई, आपका हाथ मुबारक भी, और फिर तोड़ने की सलाहियत भी। जब चाहे अल्लाह ताला अपने नबी के लिए कर दे। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के मुर्जात है। हमारे नजदीक तो जो मोजज़े को ना माने वो काफिर है। आप तो कह रहे होंगे गुमराह है, हम कहते हैं काफिर है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने को ना माने वो काफिर है। हमें आप ये सिखाएंगे? हम तो मेरे भाई बार बार ऐलान कर चुके हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। कल को फिर आप लोग कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाकया कुरान में रिपोर्ट हुआ है उसमें हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम उन्होंने एक बच्चे की गर्दन मरोड़ दी थी। कल को कोई पीर किसी मुरीद के बच्चे की गर्दन मरोड़ दे तो आप ये कुरान से इसको दलील लेंगे? टाइम क़यामत तक जे फकीर है, जवाब देना जे नहीं तो तुम्हारे बच्चों की गर्दना मरोड़नी है पीरा ने, और उन्होंने कहना कुरान से हमने साबित किया। फिर आप क्या जवाब देंगे? और नहीं यार, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से वो बंदा अटैच हुआ था खज़िर, मैं भी कोई फरिश्ता हो, क्योंकि उसके एंड पे आता है कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, मैंने वो कुछ किया है जो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था। अल्लाह ताला ने अगर उसे हुक्म दिया है तो वो कोई पैगंबर होगा या फरिश्ता होगा। जिस तरह हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जिन्हें कहा जाता है, वो अल्लाह के हुक्म से लोगों की जान निकालते हैं, रूह कब्ज करते हैं। तो या तो पैगंबर होगा तो या फिर कोई दज्जाल ये कह सकता है कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, को कादियानी जैसा। तो जाहिर है कि वो या पैगंबर थे, कोई फरिश्ता था। अब उस वाक़े का इनके बुजुर्गों के साथ क्या कहते हैं? नहीं जी, वो अगले अंबिया के उम्मती अगर कर सकते हैं तो इस जमाने के क्यों नहीं कर सकते? सरकार करो ना, कर सकते नहीं करो। कहते फिर हमें कहता है करो करो, ये तो अंबिया से मोजज़ात काफिर मांगा करते थे। देखो अंदाजा करें, जब आप सुबह शाम रट लगाएंगे
تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کریں کر کے دکھائیں. ہاں ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا, جب کہا تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں بشر ہوں, میں رسول ہوں. اور سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئے؟ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا, یہ بھی کرے. اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے, کیونکہ جب معجزہ منہ مانگا دکھا دیا جائے تو عذاب استیصال آ جاتا ہے. صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا. سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا حواریوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا, پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا. تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھاتا. آپ سے جب ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھائے تھے, اب نہیں دکھا رہے. وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں آئی, ہم اسے مانتے ہیں. اس کی کورالری بنائیں گے نہیں جی دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو, کوئی بڑی بات نہیں کرتے. ایک بات بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے, سورہ مریم میں, سورہ آل عمران میں, جہان والوں کے لیے نشانی بنایا, یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا یا حضور کے کسی صحابی کو یا اہل البیت میں سے کسی کو یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا. اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا. اسی کی بنیاد پہ نبی الاسلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی, اگرچہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کسی پیغمبر سے نہیں کیا, نہ ہمارے نبی سے کیا. ہمارے نبی سے ہوا شب معراج, اس دنیا میں نہیں ہوا, آسمانوں پر ہوا. تو کیا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اوورال ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اوورال زیادہ ہو گیا؟ جزوی فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ کیوں دھکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے؟ تو کرو نا, میں رو کیا ہے, کرو, منوا لو. دنیا تو کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی نا, بقول آپ کے لاؤ نا. تو ہم یہ معجزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے. ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بک اور یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں, ساروں کی سیاہی جو ہے ختم ہو جائے, ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں. کرو, کر کے بھی نہ دکھائیں اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں. یہ کام نہ کریں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں.